کپڑے اچھے پہن لیے تو بخار، کسی کی شادی میں چٹیاں اور کھڑی ہو گئی، اس کی تھوڑی نیچی رہ گئی تو اور بخار، یہ بڑی ٹینشن میں بیچاری۔ لیکن سنو، توجہ رکھو، اب گئی پوچھتے سیدھی سجن بھولی، جیسے کچھ نہیں جانتی، تمہارے کتنے بچے؟ اس نے بتایا 3۔ اچھا بیٹے 2۔ اچھا بڑا بیٹا کتنے دنوں کا؟ اتنے دنوں۔ رشتہ ہو گیا؟ اور اسے سب پتا، پوری ڈیٹیل نکال کے رشتہ کٹوانے آئیے، پوری ڈیٹیل نکال کے رشتہ ہو گیا، ہم کیا رشتہ دھوکا ہو وہاں۔ اچھا اس کے اور اس کی لڑکی کو دورے کرتے تھے، کوئی ٹھیک ہو گئی ہے کیا؟ بولی رشتہ بہت اچھا کر لو، خاک اچھا جب پہلے ریڑ مار دی تو۔ ارے لڑکے والے ایک تو ایسے بھکاری بن گئے، لڑکے والے ایک تو ایسے ہی بھکاری، انٹرنیشنل بھکاری، 3 بیگھے زمین نہیں ہے، بلٹ مانگ رہے آپ، اب تو کبڑے بلٹ مانگ رہے، کبڑے، کوڑا جس کا کولا نہیں۔ اس اللہ نے بندے سے کہو تیرا کولا تو کہیں جا رہا، سیٹ میں رکھے گا کہیں اور رکھے گا، ایک کوڑا بلٹ مانگ رہا، کوڑا یار، جہیز کے نام پر، جہیز کے نام پر اماں نہ لڑکی دیکھ رہی ہے، نہ اس کی نماز پڑھنا دیکھ رہی ہے، نہ پردہ دیکھ رہی ہے، پردے میں رہتی ہے نہیں، کوئی نہیں دیکھا جا رہا، اماں کو اتنی لمبی جھمکی لٹکانے مل جائے بس، اس کا منہ بند، اتنی لمبی جھمکیاں بھی ہلاتی مل رہی ہے پنکھے کی ہوا میں۔ غور کرو، توجہ رکھو، توجہ۔ عورتوں کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں۔ اسلام کی ایک شہزادی یاد آنے لگی، اگر اجازت ہو تو بیان کر دو میری بہنوں، سنو، یہ اسلام کی شہزادی، اس کے باپ نے بیٹی کو بڑا اچھا کر کے گھٹی میں شریعت مصطفیٰ پلائی تھی، اللہ اللہ، لڑکی 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، پردے میں رہتی تھی۔ اس کے رشتے کے لیے تلاش، لڑکا مل گیا، لڑکا بھی اچھا ملا، نمازی ملا، تمہاری طرح نے گھٹنے میں پھٹوئی جھوسے دے رہی اور جلسے میں کہہ رہا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جیسے بڑا اونچا غلام نبی یہی ہے۔ میرے جلسے میں بھی ایک ناظم صاحب نے کہہ دیا، ارے جو اعلیٰ حضرت کا عاشق ہے کھڑے ہو کر جو جنتی ہے نعرہ لگا، ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، میں نے جب آنکھیں کھول کے دیکھا تو گھٹنے میں پھٹو گئی، میں نے کہا اللہ سب رکھے رہے گا، یہ نکلا جنتی۔ کم سے کم اللہ کے بندو سوچ تو لیا کرو، کتنے تم نے نعرے لگائے، کتنے؟ ایک نعرہ میں بھی لگوا دوں، مگر میرا نعرہ اگر سچا رکھو تب تو لگائیو اور نہ رہنے لگا، سب لگاتے ہیں نا نعرے لگائے، کتنے نعرے، وہ بچہ نوجوان اس نے میک لیا اور سب اکٹھے کر کے اچھی بات ہے نعرہ لگا، سب کہہ رہے تھے نعرہ لگے، بولو نعرہ تکبیر، بولو نا نعرہ رسالت، اور اس نے کہا بچے نے نبی کا دامن، آدھا نہیں کہا تھا، کہہ رہا تھا بولو نبی کا، غوث پاک کا، غریب نواز کا، اللہ والوں کا، ایمانداری سے نہیں چھوڑو گے، سچ میں ہاتھ اٹھاؤ، کون کون نہیں چھوڑے گا؟ دیکھو تم کام کیوں کھجا رہے ہو؟ اٹھائے لو پورا، اٹھاؤ اٹھائے اٹھائے، دیکھو کتنے لوگ ہیں، دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ ہیں؟ اچھا اٹھائے اٹھائے
دیکھو تمہیں خدا کا واسطہ، رسول کا واسطہ، اگر تمہارے ہاتھ سچے ہیں کہ ہاں نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو اٹھائیں، اور اگر جھوٹے ہو تو مجھے وہ اٹھانا نہیں چاہیے، رکھ لینا۔ اگر سچے ہیں، بالکل سچے دل سے کہہ رہا ہو کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو اٹھائے رکھا، لہرا دو، بولو نبی کا دامن، دیکھ رہی ہو، بولو نبی کا دامن رکھ لو۔ لاج رکھی ہو اس نعرے کی، سب نے کہا نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ دامن یہ ہوتا ہے نا، نبی کب تھے؟ توجہ، 1500 سال پہلے کب تھے نبی؟ 1500 سال پہلے۔ تم میں کوئی اتنا بوڑھا ہے، اتنا بزرگ ہے جو 1500 سال کا ہے؟ بولو نہیں ہے نا۔ تم نے کسی نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے نبی کو دیکھا؟ تو جب نہیں دیکھا تو ان کے دامن کو دیکھا؟ اور جو چیز دیکھی نہیں جاتی وہ پکڑی بھی نہیں جا سکتی، تو تم نے پکڑا کیا؟ اگر کوئی تم سے کہہ دے پورے جلسے میں جھوٹی بولتے رہے گی، سب نے یہ کہا نبی کا دامن کہاں ہے دکھائیے۔ کل کو اگر کوئی کہہ دے تو نبی کے دامن سے مطلب ہے طریقہ، اور نبی کا طریقہ یہ ہے کہ نبی نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، نبی کا طریقہ یہ ہے نبی نے کبھی داڑھی نہیں مڈائی، اور تم نے وعدہ کیا ہے کہ نبی کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے، دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اگر ہم سچے ہیں، اللہ بھی راضی ہو، رسول اللہ بھی راضی ہو، ہماری دنیا بھی بنے، آخرت بھی بنے، تو تم نے وعدہ کیا ہے نبی کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے، دامن نہیں چھوڑیں گے، اور نبی کا دامن اور طریقہ ہے داڑھی، داڑھی نہیں اڑائیں گے، بولو داڑھی نہیں اڑائیں گے۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ اب دیکھو کون کون آتا ہے میرے ہاتھ سے ہاتھ ٹچ کرتا ہے اور کہتا ہے انشاءاللہ آج کے بعد میری داڑھی نہیں اڑے گی۔ دیکھوں کون ہے، آؤ سر، مجھے نذرانہ نہیں مانگنا، آج چلو ٹیڑھ مت کرو، آج ادھر آؤ، میرے ہاتھ سے ٹچ کرو، شرما کیوں رہے ہو؟ اصل نذرانہ یہی ہے، یہ ہاتھ ہر ایک کے ہاتھ میں نہیں جاتا، اس ہاتھ کی ٹچنگ حشر کے میدان تک پہنچے گی۔ داڑھی تو نہیں مڑے گی، اب ماں باپ کا کہنا مانو گے نا، نمازیں بھی پڑھو گے انشاءاللہ۔ نام کیا آپ کا؟ اچھا ریاض الحسن، ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ملانے کو اور اس توبہ کو قبول و منظور فرمائے۔ ایک ہی آدمی نے دامن پکڑا تھا، اب تمہیں پتہ چلیا ہم کتنے سچے ہیں، اب پتہ چلیا، بس یہی ہے ایک ہی، اور کوئی نہیں ہے کیا؟ پھر میں آگے بڑھوں، اور کوئی نہیں ہے کیا؟ ارے اٹھتے کیوں نہیں، دیر کیوں کر رہا ہے؟ وہ تھکیا رہے اور تم بھی اٹھ جاؤ۔ اتنا بڑا کام، اتنا بڑے جلسے میں، اتنے بڑے جلسے میں ایک بندہ اور اٹھو جلدی سے، ایک بندہ اور اٹھو جلدی سے، اور بالکل سچے دل سے رہے، سچے دل سے، سمجھے؟ کہاں گئے وہ لوگ؟ جلدی اٹھو، کس کس کے ہاتھ اٹھ رہے تھے؟ جلدی اٹھ جاؤ۔ اب وہ آ رہے ہیں، کوئی بھائی پتہ نہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ ارے ادھر کوئی آ رہا ہے کیا؟ ادھر کوئی آ رہا ہے؟ انہیں پتہ نہیں ہے کیا بات ہوئی تھی، اندازہ لگ گیا، اندازہ لگ گیا یار، نعرہ لگانے کے حقدار وہی لوگ تھے جو گردنیں بھی دے دیا کرتے تھے اور اولاد بھی دے دیا کرتے تھے۔ تم گردن کیا کٹاؤ گے، اولاد کیا دو گے؟ سمجھے؟ وہ لوگ تھے نعرہ لگانے کے حقدار صحیح معنوں میں۔ اس لیے میں کہتا ہوں جو کام کرا کرو دل سے کرا کرو، اس لیے میں کہتا ہوں اپنے عمل، اپنے اعمال آگے لاؤ۔ اب بات چل رہی تھی اس لڑکی کا رشتہ ڈھونڈا جائے جو لڑکی نماز پڑھنے والی، قرآن پڑھنے والی،
بولو ہے کہ نہیں؟ لیکن اس سے پہلے ایک حدیث سنو. میرے نبی، بات سمجھ میں آئی؟ توجہ پچھلی بات چھوڑو. میرے نبی نے صحابہ کرام کے درمیان ارشاد فرمایا اور ارشاد فرماتے فرماتے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. اللہ، نبی رونے لگے، آقا کی آنکھوں سے آنسو. صحابہ دل میں سوچنے لگے کہیں تکلیف تو نہیں ہے. عرض کرنے لگے آقا اگر کوئی تکلیف تو ہمیں بتائی جائے، آقا کئی درد تو بتائی جائے، آقا کیا بات ہے؟ نبی نے فرمایا او میرے جانثارو، جانے والو، کلمہ پڑھنے والا، تکلیف نہیں ہے مگر میں وہ زمانہ دیکھ رہا ہوں جسم کی تکلیف نہیں ہے، امت کی تکلیف ہے. میں وہ زمانہ دیکھ رہا ہوں، میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں، میں وہ دور دیکھ رہا ہوں. ایک زمانہ ایسا ہوگا کہ زمین اناج سے زیادہ بیماریاں پیدا کرے گی اور آسمان پانی سے زیادہ آفتیں برسائے گا. دانے دانے پہ بیماری ہوگی، قطرے قطرے پہ آفت ہوگی. صحابہ نے اس کیا کہا وہ زمانہ کون سا ہوگا، وہ وقت کون سا ہوگا، وہ دور کون سا ہوگا؟ ایسا لگتا ہے جیسے آقا آج کے زمانے کو ہتھیلی پر رکھ کے دیکھے. توجہ رکھنا، نبی نے فرمایا وہ زمانہ، وہ وقت، وہ دور وہ ہوگا جب مرد اور عورتیں بے حیائی کرتے کرتے، بے پردگی کرتے کرتے، فیشنیلے کپڑے پہنتے پہنتے، مرد اور عورتیں شرم و حیا غیرت ختم کر کے اندر سے باہر آ جائیں گے، میدان میں نکل پڑیں گے اور جسم ان کے ننگے ہوں گے، آدھے آدھے جسم دکھائی دیں گے. نبی نے فرمایا مرد اور عورتیں بے حیائی کرتے کرتے باہر آ جائیں گے اور اس فیشن کو، اس بے حیائی کو لوگ اچھا تصور کریں گے، لوگ اچھا جانیں گے، لوگ اس کو بہتر سمجھیں گے، لوگ اس کو ترقی کا زمانہ سمجھیں گے. اب بتاؤ آج کا وہ دور ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ دیکھ لیں کوئی لڑکی، اگر آپ دیکھیں آپ کے یہاں پہ شادی ہو، آپ کے یہاں پہ پروگرام ہو، آپ کے یہاں پہ کوئی بھی ایک پروگرام ہو، اگر 50 عورتیں ہو، 40 عورتیں ہو، 10 عورتیں ہو، 100 عورتیں ہو، ایک بھی اللہ کی بندی ڈھنگ کے کپڑے نہیں پہنے ہوگی، ایک بھی اللہ کی بندی سنبھل کے دوپٹہ نہیں اوڑھے ہوگی. کسی کی چٹیا کیسے ہی ہوگی، کسی کا میک اپ کیسے ہی ہوگا، کسی کا جسم آدھا ننگا ہوگا، کسی کی پائیں کھلی ہوگی، کسی کے کھانے کا ڈھنگ فلموں جیسا ہوگا، پہننے کا ڈھنگ فلموں جیسا ہوگا، چلنے کا ڈھنگ فلموں جیسا ہوگا. نوجوان وہ ہوں گے جو داڑھی میں فیشن نکالیں گے، نوجوان وہ ہوں گے جو بالوں میں فیشن نکالیں گے، نوجوان وہ ہوں گے جو کپڑوں میں فیشن نکالیں گے. ارے تم کپڑے دیکھو، پینٹ کتنی نیچی ہوگی، کپڑے دیکھو گھٹنے پہ پھٹی ہوئی ہوگی، کانوں میں کنڈل ہوں گے، ناک میں نتنیاں ہوگی، گلے میں چین ہوگی، ہاتھ میں چین ہوگی، بالوں میں کٹنگ ہوگی. پتہ نہیں چلے گا مسلمان کا بیٹا ہے یا کوئی غیر کا بیٹا ہے. اس لیے ہاتھ میں کڑا بھی ہوگا، ہاتھ میں تاگا بھی ہوگا. اب مجھے بتاؤ اگر کہیں انتقال ہو جائے اور اتنا کٹ جائے تو آج کے نوجوان کی پہچان نہیں ہو سکتی. اس لیے اس کے ہاتھ میں تاگا بندھا ہوگا، اس کے ہاتھ میں چوڑی ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ یہ حالات کو دیکھ لو، ماں کو دیکھو، باپ کو دیکھو. اب تو ماں باپ رہے نہیں، ماں باپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. بس دھڑا دھڑ بچے پیدا کر دو، ختم.
اور کوئی ذمہ داری نہیں ماں باپ کی ہے؟ ماں باپ کی ذمہ داری، ماں کو سب سے پہلا مدرسہ بنایا گیا، ماں کی گود کو ہے، ذمہ داری ہے۔ یار وہ باپ کیسا ہے جس کی جوان بیٹی بغیر دوپٹے کے گھر میں گھوم رہی ہے؟ اس باپ کو غصہ نہیں آتا؟ اس کا جسم دکھ رہا بھلے کپڑوں کے اندر ہے لیکن ظاہر تو ہو رہا، اس باپ کو غصہ نہیں آتا جس کی جوان بیٹی اتنے اتنے جسم ننگے ہیں، اس کے ہاتھ کھلے ہوئے، گلا کھلا ہوا، نئی نئی شادی ہوئی، اتنا بڑا گلا کہ آدھا جسم دکھ رہا ہے، دیور گھر میں، جیٹ گھر میں، سسر گھر میں، بے حیائی تو دیکھ، آدھا جسم بھائی کے سامنے، بہن اس حال میں ہے کہ اس کے بال اور طریقے کے ہیں، اس کا چلنا پھرنا کھانا اور طریقے کا ہے، اور دوپٹہ تو ہے ہی نہیں، ایک چھوٹی سی چیر گلے میں ڈال دی اور باس اسے کوئی پرواہی نہیں ہے۔ یہ باپ کیسا ہے؟ ارے باپ آج اگر انگلی کٹ جائے تو تکلیف ہوتی ہے، دوسری کٹے تکلیف ہوتی ہے، جاڑا بخار آ جائے تو تکلیف ہوتی ہے، پر بیٹی اس حال میں گھوم رہی ہے، وہی شادی میں آ گئی، وہی شادی میں پینل پہن کے آ گئی، بڑے بڑے پیچے والے بالر، اتنے بے حیائی کے کپڑے، آج کیسے سامنے آ گئی؟ یہ باپ سماج میں کھڑا، یہ باپ سماج میں جینے کے لائق ہے؟ اس باپ کو غور کرنا چاہیے کہ میری بیٹی کس حال میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ نہ ماموں کو پرواہ ہے، نہ چچا کو پرواہ ہے، نہ تاؤ کو پرواہ ہے، نہ خالو کو پرواہ ہے، نہ بھائی کو پرواہ ہے، نہ بہن کو پرواہ ہے، نہ ماں کو پرواہ ہے، نہ باپ کو پرواہ ہے۔ ایک بیٹی پہلے کی میری بہن تھی، پہلے کی بیٹی تھی، باپ کے سامنے گونگی ہو جاتی تھی، باپ کے سامنے بولتی نہیں تھی، بڑے بھائی کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں تھی، آج بغیر دوپٹے کے ہے۔ کنواری لڑکی پہلے میک اپ نہیں کرتی تھی، اگر زیادہ کر لیا صابن سے منہ دھو لیا، ہاتھ دھو لیے، اور آج کنواری لڑکی اتنا میک اپ کر رہی ہے، بندی اس کے ملے گی، لالی اس کے ملے گی، کریم پاؤڈر اس کے ملے گا، پرپس چمٹیاں اس کے ملے گی، بال اپنے لیے مارکیٹ سے خرید کے وہ چوڑا جیسے پیال کا پورا رکھ لیا ہو، وہ پھیلائے پھر رہی ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، باپ کی آنکھوں پہ چربی ہے، ماں کی آنکھوں پہ چربی ہے، کان کھول کے سنو، نبی فرماتے ہیں اگر جس کی بیٹی آوارہ گھوم رہی ہو، اگر جس کی بیٹی بے پردہ گھوم رہی ہو، اگر جس کی بیٹی نیلے کپڑے پہن رہی ہو، تو وہ ماں باپ دیوس ہے، اور دیوس جنت میں نہیں جا سکتا، دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ تمہیں میری باتیں یہ کرنی لگ رہی ہوگی، کیوں یہ فیشن اتنا ہو گیا؟ کوئی بھی ایسا بچا ہوا نہیں ہے جس کے گھر میں یہ حالات نہیں، اس سمجھ کوئی بھی ایسا بچا ہوا نہیں۔ اس لیے بھائی ہے یار، بھائی توبہ توبہ۔ ماں کو دیکھو، ماں کو، ماں نے اپنی بیٹی کے سر پہ آنچل کیوں نہیں رکھا؟ ماں کو رکھنا چاہیے، ایک تھپڑ مارنا چاہیے، تو بغیر دوپٹے کے اس حال میں تو نکل کے چلی آئی۔ بیٹی جوان ہو گئی، اس کا جسم بڑھ گیا ہے، جسم کا ایک ٹکڑا الگ دکھا، اور اب جب دکھ کیا رہا، پہلے کی بہن 150 روپے کے کپڑوں میں پورا جسم چھپا لیا کرتی تھی، اور آج 5000 کے کپڑوں میں جسم چھپا نہیں پاتی ہے۔ کیوں؟ پہلے کی پہنتی تھی جسم چھپانے کے لیے، اور اب کی پہن رہی ہے جسم دکھانے کے لیے، جسم دکھانے کے لیے۔ ان پرانے لوگوں سے پوچھو، پرانے لوگوں سے، اگر راستے میں کھڑے ہو، پرانی عورتیں جا رہی ہیں تو نکل کے نہیں جاتی تھی دوسرے راستے سے، یا منہ ڈھکا چھپ چھپ کے دیوار کی آڑ سے جاتا تھا، اور آج
دیکھ لیو کل کو شادی میں دیکھیو، پرسوں کو دیکھیو، جب بھی شادی کو دیکھ لیو، 2-4 لڑکی ہوئی، وہی موبائل لیے بڑے بڑے ہاتھ میں، وہی چٹیاں الٹی سیدھی کری، وہی تارے ستارے بالوں میں ڈالے، چمٹیے چمٹیے 10-20 لگائی، وہی بڑے بڑے پارلر پہنے، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہی ہے، اور اونچے پہ کھڑے ہو کر کے اونچے پہ دانت پھاڑ رہی ہے، دانت ایک دوسرے کو ٹھٹے مار رہی ہے، پتہ ہی نہیں ہے شادی میں کون دیکھ رہا کون نہیں دیکھ رہا۔ بھائی کو پرواہ ہی نہیں ہے میری بہن کہاں کھڑی ہے، کیوں بھائی اس سے بڑا نچھیا، ہاں بھائی اس سے بڑا لفنگا، وہ بھی دوسروں کی بہن بیٹیوں کو چکا تکتا پھر گیا، جو دوسرے کی بہن بیٹیوں کو تکے گا وہ اپنی بہن بیٹی کا آنچل کیا اڑائے گا، وہ اپنی بہن بیٹی کا آنچل کیا اڑائے گا، بولو۔ اس ماں کو اڑانا چاہیے، ماں کو کہ میری بیٹی کس حال میں ہے، مگر بیچاری ماں کیا اڑائے گی، بیٹی کو تو وہ چوڑا بندھا اور اماں نکالے پڑی ہے گھومتے گھومتے، اماں اور آگے، اماں اور آگے 1.5 ہاتھ، 40-45 سال کی ہو گئی، چہرے پہ جھریاں پڑ گئی، مگر کریم پاؤڈر سے ساری سڑک بھر لی ہے، ساری سڑک وہ کوچیاں پھیر پھیر گئے، کوچیاں پھیر پھیر گئے، رنگ بدل لیا، رنگ جناب پہلے کالی تھی اب چٹی ہو گئی، پرانی دیوار نیا پینٹ، گوڑی گھوڑی نہیں لگا۔ بات ہنسی کی ہو رہی ہے، لیکن یہ ماؤں کو دھیان دینا چاہیے، یہ ماؤں کو اور بھائیوں کو۔ پیارے میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کسی کی شادی ہوئی، تم سمجھے رہے بڑا مزہ آ گیا، بڑا مزہ، بڑے سے ڈی جے رکھ لیے، تم کولے مٹکانے لگے، ناچنے لگے، گندے گندے گانوں کو، گانے کیا گالیاں فٹ کر لی، یہ کولے تم مٹکا کے کسے دکھا رہے؟ دروازے پہ کیا پتا تیری بہن کھڑی ہو، چھت پہ کیا پتا تیری بھانجی کھڑی ہو، دیوار سے کیا پتا تیری بھتیجی دیکھ رہی ہو، کسے دکھا یار؟ ہمیں سدھرنا پڑے گا یار، ہمیں یہ ساری باتیں ختم کرنا پڑے گی، اور جب یہ ساری باتیں ہمیں ختم کرنا پڑے گی تب جا کر کے ہم کامیاب ہوں گے۔ یہ ازہری کمیٹی کے نوجوان مبارکباد کے لائق ہیں، کم سے کم انہوں نے چندہ کیا، ان علماء کی موجودگی میں اکٹھا کیا، ₹2 کتنی باتیں انہیں سننے ملی ہوں گی، بعض 10 روپے دیتا اور 10 لعنتیں سنا دیتا، سچی بات، 10 مرتبہ اسے ذلیل کر دیتا۔ بعض انسان ایسا بھی ہے، مگر انہوں نے جو کام کیا، کم سے کم کسی کے دل پہ تو یہ باتیں چبھیں گی، کم سے کم آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، میری بہنوں کے دل میں یہ بات چبھے گی، ماں میں تجھے ایک ماں کی زندگی بتاتا ہوں، ارے تو 3-4 بچوں کی ماں ہے، اور وہ ماں پوری دنیا کے مسلمانوں اور مومنوں کی ماں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون ہے وہ ماں؟ اس ماں کا نام حضرت عائشہ صدیقہ، وہ ماں حضرت عائشہ صدیقہ۔ آج تیری بیٹی اتنا اونچا، وہ چوڑا اتنا اونچا، دوپٹہ ٹانگ لے ایسے جیسے کھنٹی پہ ٹنگا، سمجھے، اور تو کچھ نہیں کہہ رہی ہے۔ وہ مومنوں کی ماں حضرت عائشہ، ان کے پاس ایک لڑکی آئی، کون آئی بولو؟ لڑکی آئی، لڑکی پورے کپڑے پہنے تھے، مگر اس کا دوپٹہ باریک تھا، اس باریک دوپٹے پہ جیسے ہاتھ کا رنگ دکھ رہا، ایسے ہی اس کے بالوں کی رنگت دکھائی دے رہی تھی، اتنا باریک دوپٹہ، بالوں کی رنگت دکھائی دے رہی تھی۔ جب یہ دیکھا تو مومنوں کی ماں کو جلال آ گیا، جلال، یہ وہ ماں ہوگی جس کی